نبی پاک کے پاس اتنی رفتار کیسے ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے ویسے سوچنا نہیں چاہیے، پنجابی بڑی اچھی بات بولتے ہیں کبھی کبھی، اسی منن والے ہیں سوچن والے نہیں ہیں۔ یہ اس معاملے میں اور کئی معاملات میں ہمیں ماننا چاہیے، اور ہمیں تو پراؤڈ ہونا چاہیے۔ ذرا غور کریں نا، اب مثال کے طور پہ جس سے آپ کو بڑی محبت ہے، آپ کا ریسپیکٹڈ دوست ہے، آپ کا کوئی جس کو آپ بڑا پیار کرتے ہیں، اس کو کوئی اعزاز مل جائے، آپ کو خوشی ہوتی نہیں ہوتی کہ یار میرے دوست کو یہ اعزاز ملا؟ ہاں میں جانتا ہوں ان کو اتنا بڑا ایوارڈ ملا، ارے پورے جہان میں کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا جو ہمارے آقا کو ملا ہے۔ رب نے اپنا دیدار کروایا تو امتی کا کام تو فخر کرنا ہے، نہ کہ کنفیوز ہونا ہے۔ یہ وہ کیسے لوگ ہیں کہ تمہارے نبی کو یہ اعزاز ملا ہے، تمہیں تو خوشیاں منانی چاہیے کہ یا اللہ تیری مہربانی، اور نبیوں کے امتی بھی بنے، تو نے مجھے ایسے آقا کا امتی بنایا جس کو یہ اعزاز ملا۔ اب پھر بھی اب ذرا تھوڑا سا اور غور کر لیں تو وسوسے تو بالکل نہیں ہوں گے اور ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ دو تین مثالیں، ملک الموت، ٹھیک ہے، ذرا غور کریں، تمام انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ اچھا، ایک تحقیق کے مطابق ہر 2-4 سیکنڈ کے بعد دنیا میں ایک موت ہوتی ہے۔ اچھا، ایک موت ہوئی کراچی میں، دوسری ہوئی حیدرآباد میں اگلے سیکنڈ، اس کے تیسرے سیکنڈ ہوئی امریکہ میں، چوتھے سیکنڈ ہوئی افریقہ میں، پانچویں سیکنڈ ہوئی جرمنی کے اندر۔ آپ ایک ادھر ایک ادھر، اچھا ایک ہی ساتھ 100 موتیں بھی ہوتی ہیں، ٹرین کا حادثہ ہو گیا، بس کا حادثہ ہو گیا، اللہ نہ کر زلزلہ آیا، 50,000 لوگ چلے جاتے ہیں۔ ان سب کی روح 19 سیکنڈز کے اندر ملک الموت دنیا کے کونے کونے میں سفر کر رہے ہیں اور روح قبض کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے ملک الموت کی سپیڈ کا عالم یہ ہے تو جو ملائکہ کے آقا ہیں ان کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ لاجیکلی بات ہے۔ اچھا، آپ دوسری مثال لے لیجئے، جبریل امین، ان کا مقام سب کو پتا، روح الامین ہے، فرشتوں کے آقا ہیں، سدرۃ المنتہا پہ رہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ میرے آقا سے ملاقات کے لیے، انبیاء سے ملاقات کے لیے جبریل امین جب چاہتے آتے، جب چاہتے چلے جاتے۔ اچھا، کتنی بار آتے؟ یہ بھی ایمان افروز بات عرض کر دوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی، یہ تو ٹھیک ہے نا۔ عمر مبارک کیا تھی سب جانتے ہیں، کیا عمر تھی؟ 40 سال، ٹھیک ہے۔ 40 سال کی عمر میں میرے آقا پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ ذرا غور کیجئے گا میری بات پر، دنیا اختیار فرمائی میرے آقا نے 63 سال تک، 63 میں سے 40 نکال دے تو بچ گئے 23 سال۔ 23 سال کے دن بنا لیں، 360 اگر اسلامک ڈیز ہم گنتے ہیں ایئر کے تو یہ بنتے ہیں 8,280 دن، ٹھیک ہے۔ 8,280 دن میرے آقا کی اعلان نبوت کے بعد والی کم و بیش اپراکسیمیٹلی زندگی ہے۔ آپ کو پتا ہے جبریل امین میرے آقا کے پاس کتنی بار آئے؟ 8,280 دنوں میں۔ علماء نے لکھا کتابوں میں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں جب انبیاء کرام کی سیرت جہاں پر لکھی کتابوں میں، کہ کسی نبی کے پاس 100 بار، کسی کے پاس 50 بار، کسی کے پاس 200 بار جبریل امین نے حاضری دی۔ میرے آقا کے پاس 8,200 کم و بیش دنوں میں جبریل امین نے 24,000 مرتبہ حاضری دی۔ اگر اب ایوریج بنائے تو 3.5 کے قریب ایوریج بنتی ہے، یعنی جبریل امین اچھا کئی دنوں تک تو آئے بھی نہیں، تو اٹ مینس کبھی 12 بار بھی آئے ہوں گے، کبھی 15 بار آئے ہوں گے۔ جبریل امین ایک دن میں 3 بار، 4 بار، 12 بار سدرۃ المنتہا سے آ جائیں تو جبریل امین کی رفتار کا عالم یہ ہے تو جبریل کے آقا کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ آپ ذرا سنیں یہ شعر، اعلیٰ حضرت سمجھا رہے کہ کیوں آتے تھے بھائی، سدرۃ المنتہا تو کمال کی جگہ ہے۔ آپ فرشتوں کے آقا، روح الامین، ملائکہ کے سردار، اتنا مبارک مقام چھوڑ کر بار بار نبی پاک کے پاس زمین پر آتے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کا عشق لکھتا ہے، بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں، جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ پیارے آقا سے ملے بغیر چین ہی نہیں آتا تھا، سدرۃ المنتہا جاتے پھر نبی کی یاد ستاتی تھی، پھر آ جاتے